میرا باپ ایک موچی تھا جو بڑی مشکل سے میری یونیورسٹی کی فیس کا آدھا حصہ ادا کر پاتا تھا۔ میں دن رات محنت کر کے پڑھتی تھی تاکہ ایک دن اپنے والد کے حالات بدل سکوں۔ میری کلاس میں ایک بہت امیر زادے ریاض کا بھی داخلہ تھا۔ وہ خود کو سب سے برتر سمجھتا تھا اور لڑکیوں کو محض ایک کھلونا جانتا تھا۔ ایک دن جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ میری طرف متوجہ ہونے لگا۔ اس نے مجھے پرپوز کیا، لیکن میں نے اس کی پیشکش کو سختی سے ٹھکرا دیا۔ میرے انکار پر اس کے غرور کو شدید ٹھیس پہنچی اور وہ مجھ سے انتقام لینے کی ٹھان چکا تھا۔ کچھ دن بعد اس نے میرے ساتھ یونیورسٹی میں بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، جس پر میں نے سب کے سامنے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ یہ لمحہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ میرے خلاف سازشوں پر اتر آیا۔ ریاض نے میری زندگی کے بارے میں معلومات اکٹھی کی اور آخر کار میرے والد کی چھوٹی سی موچی کی دکان تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے میرے والد کی بے عزتی کی، انہیں دھمکایا اور حد تو یہ ہوئی کہ دکان سے جوتا اٹھا کر میرے والد کے سر پر دے مارا۔ اس نے خبردار کیا کہ اگر میرے والد نے میری شادی اس کے ساتھ نہ کی تو وہ ہمیں بدترین انجام تک پہنچا دے گا۔ میرے والد جو مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، میری عزت کی خاطر مجبور ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی مگر وہ میرے لیے کچھ نہ کر سکے۔ میں نے بھی اپنے والد کے چہرے پر خوف دیکھا اور خاموشی سے اس ظالم کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں کر دی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں نے شادی کے بعد ریاض کے اصل چہرے کو قریب سے دیکھنا شروع کیا۔ اس کے رویے میں نہ نرمی تھی نہ محبت، صرف غرور اور بدتمیزی تھی۔ اس نے مجھے قید میں رکھنے کی کوشش کی، میری کسی سے بات نہیں ہونے دیتا تھا اور ذرا سی بات پر چیخنے چلانے لگتا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اپنے والد کو سب کچھ بتاؤں، مگر ان کی مجبوری اور بے بسی کو یاد کر کے خاموش ہو جاتی۔ ریاض دن بہ دن مزید بگڑتا جا رہا تھا۔ اس کے دوست بھی اسی جیسے تھے، بے رحم غرور سے بھرے ہوئے۔ وہ اکثر نشے کی حالت میں گھر آتا اور مجھ سے بدتمیزی کرتا۔ اس کی ماں بھی اسے روکنے کی بجائے مزید بگاڑتی کیونکہ وہ بھی دولت کے نشے میں چور تھی۔ مجھے لگا جیسے میں ایک قید خانے میں ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ایک رات ریاض نشے میں دھت گھر آیا اور بغیر کسی وجہ کے مجھ پر چلانے لگا۔ میں خوف زدہ تھی مگر اپنے اندر ہمت اکٹھی کر کے خاموش کھڑی رہی۔ وہ مزید غصے میں آ گیا اور میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے محسوس کیا کہ میں کسی درندے کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے موقع کی تلاش شروع کر دی۔ ایک دن ریاض کسی بڑے بزنس ڈیل کے لیے شہر سے باہر گیا۔ میں نے فوراً اپنے والد کو فون کیا اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ فوراً میرے پاس آئے اور مجھے وہاں سے لے جانے کی کوشش کی، مگر ریاض کی ماں نے ہمیں روک دیا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر میں نے گھر چھوڑا تو وہ ہمیں عدالت میں گھسیٹے گی۔ میرے والد بے بس ہو گئے مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے ایک وکیل سے رابطہ کیا اور قانونی طریقے سے طلاق لینے کا فیصلہ کیا۔ جب ریاض کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی بفر گیا۔ اس نے مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی مگر اب میں کمزور نہیں تھی۔ میں نے میڈیا کو بھی اپنی کہانی بتانے کا فیصلہ کیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ امیر زادے کس قدر ظالم ہوتے ہیں۔ ریاض کی زندگی میں اندھیر چھانے لگا، اس کے بزنس میں نقصان ہونے لگا، اس کے دوست ایک ایک کر کے اسے چھوڑنے لگے اور وہ اکیلا رہ گیا۔ اس کا غرور جو کبھی اس کا فخر تھا اب اس کی تباہی کا باعث بن چکا تھا۔ قدرت کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ ریاض کا غرور اور طاقت دن بہ دن کمزور پڑنے لگی۔ جب اس کے بزنس میں نقصان ہوا تو اس نے ہر ممکن طریقے سے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر جتنا زیادہ وہ بچنے کی کوشش کرتا اتنا ہی دلدل میں پھنس جاتا۔ اس کی شراکت داروں نے اسے دھوکہ دینا شروع کر دیا اور لوگ جو کل تک اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے آج اسے پہچاننے سے انکار کر رہے تھے۔ میں نے عدالت میں کیس دائر کر دیا اور جیسے ہی یہ خبر میڈیا میں پھیلی لوگ میری حمایت میں سامنے آنے لگے۔ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے بھی میرا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ ریاض کے لیے یہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ وہ جو کبھی سب پر راج کرتا تھا آج بے بسی کے عالم میں سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا دیکھ رہا تھا۔ عدالت کے پہلے ہی سماعت میں جج نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا کیونکہ میں نے جو ثبوت پیش کیے تھے وہ ناقابل تردید تھے۔ ریاض کے تشدد کے نشانات، اس کی بدتمیزی کی ویڈیوز اور میرے والد کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی رپورٹ سب کچھ میرے حق میں تھا۔ جیسے ہی فیصلہ سنایا گیا ریاض کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کی ماں جو ہمیشہ اسے بچانے کے لیے کھڑی رہتی تھی آج خاموش کھڑی تھی کیونکہ اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی میڈیا نے مجھ سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ میں نے صرف ایک ہی جواب دیا، یہ قدرت کا انصاف ہے، جو ظلم کرتا ہے اسے اس کا بدترین انجام دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ ریاض نے وہاں کھڑے ہو کر مجھے گھور کر دیکھا مگر اب اس کی نظریں بھی پہلے جیسی مغرور نہیں رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ اس کے انجام کی اصل وقت بھی آن پہنچا تھا۔ ریاض کا بزنس مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ قرضے اتنے بڑھ چکے تھے کہ بینک نے اس کی جائیداد ضبط کر لی۔ اس کا محل نما گھر نیلام ہو گیا
اور وہ جو کل تک لگژری گاڑیوں میں گھومتا تھا آج سڑک پر خوار ہو رہا تھا۔ ایک دن خبر آئی کہ ریاض کو اس کے ہی ایک سابق دوست نے دھوکہ دے کر جعلی کیس میں پھنسا دیا اور اب وہ جیل میں سڑ رہا تھا۔ یہ سن کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ حقیقی انصاف ہمیشہ قدرت کرتی ہے۔ ریاض کے جیل جانے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ وہ شخص جو کل تک طاقت، دولت اور رعب و دبدبے کی علامت تھا آج اپنی ہی حرکتوں کے سبب ذلیل و خوار ہو چکا تھا۔ اس کے خلاف کئی مقدمات درج ہو چکے تھے۔ اس کے بزنس پارٹنرز نے بھی اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دی تھی۔ اس کا ہر قریبی دوست جس کے ساتھ وہ دن رات عیاشی کرتا تھا آج اس سے منہ موڑ چکا تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے والد کی طرف دیکھا جو میری جیت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ وہ دن بھی مجھے یاد آیا جب میرے والد کو اس شخص نے اپنی دولت کے نشے میں جوتا مارا تھا۔ آج وہی شخص خود سڑکوں پر دربدر تھا اور اس کے پاس نہ دولت بچی تھی اور نہ کوئی عزت۔ قدرت کا انتقام مکمل ہو چکا تھا، لیکن میری زندگی ابھی باقی تھی۔ میں نے اپنے والد سے کہا اب میں اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر میرے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے دوبارہ اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور محنت سے کام کرنے لگی۔ اب میں کسی کی بیوی نہیں بلکہ اپنی زندگی کی خود مالکن تھی۔ دوسری طرف جیل میں ریاض کے دن عذاب سے بھرپور تھے۔ اس پر اتنے کیسز بن چکے تھے کہ اس کے باہر آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس کا غرور جو کبھی اس کی پہچان تھا اب اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکا تھا۔ وہاں اسے وہی سب کچھ سہنا پڑا جو اس نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں ایک کامیاب عورت بن گئی۔ میں نے ایک ادارہ قائم کیا جو ایسی لڑکیوں کی مدد کرتا تھا جو میرے جیسے حالات سے گزری تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس دنیا میں کئی ریاض جیسے درندے موجود ہیں، مگر میں نے عہد کیا کہ میں کسی اور لڑکی کو اپنی جیسی اذیت سے گزرنے نہیں دوں گی۔ کئی سالوں بعد ایک دن میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے ایک بوڑھا اور کمزور شخص کھڑا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ریاض تھا۔ وہ شکست خوردہ، خستہ حال اور بے یار و مددگار نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی اور وہ میرے قدموں میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دو۔ ریاض میرے قدموں میں پڑا فریاد کر رہا تھا، مگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ شخص جس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا آج خود جہنم میں جل رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہ غرور اب نہیں تھا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا یہ وقت تمہیں اس دن یاد کرنا چاہیے تھا جب تم نے میرے والد کو ذلیل کیا تھا۔ ریاض کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت پچھتا رہا ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا قدرت نے تمہیں تمہارے ہر ظلم کی سزا دی ہے۔ تمہارے پاس سب کچھ تھا مگر تم نے اسے اپنی برائیوں میں جھونک دیا۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتی، یہ کہہ کر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ ریاض دروازے کے باہر بیٹھا روتا رہا مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں جانتی تھی کہ جو شخص دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اسے آخر میں تنہا ہی رہ جانا پڑتا ہے۔ کچھ دن بعد خبر آئی کہ ریاض کسی گلی میں بھیک مانگتے ہوئے پایا گیا تھا۔ وہ شخص جو کبھی طاقتور تھا آج عام لوگوں کی رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں جانتی تھی کہ اصل انصاف وہی کرتا ہے۔ میرے ادارے میں روزانہ نئی لڑکیاں آتی تھیں جو ظلم و زیادتی کا شکار ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں سکھایا کہ کیسے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے اور کیسے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ میری زندگی کا مقصد اب دوسروں کے لیے امید بننا تھا۔ ریاض کی کہانی ختم ہو چکی تھی مگر میری نہیں۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اپنے ماضی سے سبق سیکھ لیا ہے اور اب میں اپنی زندگی اپنی شرائط پر گزاروں گی۔ میں نے اپنی جیت کو محسوس کیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہی قدرت کا انصاف ہے۔ دوستوں، مزید کہانیوں کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔